بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتیلی ماں اور سگے باپ نے ظلم کر کے بیٹی کو گھر سے نکالا۔ وہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی، مگر اللہ نے آخر اسے انصاف دیا کہ بیٹی عزت پا گئی اور باپ عبرت کا نشان بن گیا۔ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، آخر تک ضرور سنیے۔ صبح ہوتے ہی گھر سے رکشہ نکال کر شہر کی سڑکوں پر دوڑاتا اور شام ڈھلے ہی واپس آ کر بیوی سلمیٰ اور بیٹی نمرہ کے ساتھ وقت گزارتا۔ یہی تھا اس کا معمول اور اسی روزی روٹی سے اس کا گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اس دن بھی فاروق حسب معمول رکشہ لے کر شہر کی جانب نکلا۔ فاروق کا رکشہ بھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ اچانک ایک عورت نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا۔ وہ عورت بے حد خوبصورت تھی۔ فاروق نے پہلی ہی نظر میں یہ بات محسوس کی کہ وہ رکشے کے قریب آ کر رک گئی اور کہنے لگی کہ مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دیں۔ نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی بی بی جی بیٹھ جائیے۔ رکشہ آگے بڑھا اور جلد ہی ایک اسکول کے قریب جا کر رکا۔ عورت نے اترتے ہی پرس میں ہاتھ ڈالا اور ہلکی سی شرمندہ مسکان کے ساتھ بولی، ارے لگتا ہے میں تو پیسے گھر ہی بھول آئی۔ فاروق کو دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا لگا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، ٹھیک ہے بی بی کوئی بات نہیں۔ وہ عورت ترنت بولی، اگر برا نہ مانے تو اپنا نمبر دے دیجیے، جیسے ہی میں گھر پہنچتی ہوں آپ کو فون کر کے پیسے دے دوں گی۔ فاروق کچھ لمحے کے لیے ہچکچایا۔ دل میں سوال اٹھا کہ نمبر دینا مناسب ہے یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ نے جیب سے کاغذ نکالا اور نمبر لکھ کر فاروق نے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت شکریہ کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فاروق کی نظریں بار بار اس کے پیچھے جاتی رہی، جیسے کوئی اجنبی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ فاروق شام کو جب گھر لوٹا تو نمرہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کی گود میں چڑھ گئی۔ بابا بابا وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ فاروق نے بیٹی کو گلے لگایا اور ماتھے پر چوم لیا۔ آواز دی، کھانا تیار ہے آ جاؤ۔ اس کی بیوی کی جیسے ہی آواز آئی، سلمیٰ کی سادہ مزاج تھی مگر بے پناہ خوبصورت عورت تھی، ایک نیک بیوی جو ہر وقت اپنے شوہر اور بیٹی کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ فاروق کے لیے اس کا وجود ہی سکون تھا، مگر وہی عورت جس کی مسکان جیسے فاروق کے دل پر نقش کر گئی تھی۔ اگلا دن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اجنبی کے انتظار میں تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر فاروق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کان سے لگایا تو دوسری طرف وہی نرم آواز تھی، السلام علیکم فاروق صاحب، یاد ہے نا میں وہی ہوں کل والی۔ فاروق کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے نہایت ہی سادگی سے جواب دیا، جی بی بی جی۔ وہ عورت بولی، تو ذرا رکشہ اسی جگہ لے آئیے جہاں کل مجھے اتارا تھا۔ فاروق اسی جگہ جا پہنچا۔ وہی عورت کھڑی تھی جیسے پہلے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے کل مجھ پر احسان کیا۔ اس نے پرس سے کچھ نوٹ نکالے مگر پھر اچانک رک گئے، ایک پل کے لیے ٹھہری اور پھر بولی کہ یہ سارے رکھ لو۔ تو وہ ٹھہر کے بولا، نہیں بی بی جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیجیے میری طرف سے۔ وہ کہنے لگی، انعام سمجھ لیں۔ وہ عورت ہونٹوں پر ایک شیطانی سی مسکان لیے پیسے واپس اپنی پرس میں رکھتی گئی، پھر رک کر فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی آواز میٹھی تھی، باتوں میں عجیب سا جادو چھپا تھا۔ فاروق سنتا رہا، مسکراتا رہا اور اسے وقت کا ہوش نہ آیا۔ جب اچانک اسے احساس ہوا تو وہ گھبرا کر جلدی سے اپنے رکشے کی طرف ہینڈل تھامنے تک پہنچا، جبکہ اس عورت کا رعنائی وجود اس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ وہ لمحے بار بار دماغ میں گھومنے لگے۔ اب فاروق کا روز کا معمول ہی بدل گیا تھا۔ گھر، بیوی، بچے سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے دل اور دماغ میں صرف ایک عورت کا قبضہ تھا۔ کبھی گھنٹوں فون پر باتیں، کبھی ملاقاتیں، کبھی شہر کی گلیوں میں ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے وہ عورت جسے اس کی دنیا اپنے گرد بنا لی تھی۔ اب فاروق اس عورت کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے بنا ایک لمحہ بھی نہ بتاتا اس کے لیے ناممکن سے لگتا تھا۔ دوسری طرف گھر میں نمرہ اور سلمیٰ کے لیے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو تھا۔ سلمیٰ نے جھجکتے ہوئے کہا، فاروق گھر میں کچھ نہیں بچا، راشن لے آؤ۔ لیکن فاروق جیسے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا، غصے سے بولا، تم فضول خرچ عورت ہو، پیسے کی فکر چھوڑو، اپنا منہ بند رکھو۔ سلمیٰ کے دل پر خنجر کی طرح یہ الفاظ لگے مگر وہ چپ ہو گئی۔ اسی دوران ایک دن اس کی طبیعت ناساز تھی۔ گاؤں سے تانگے پر آ کر وہ شہر کے آخری سرے پر اتری اور پیدل چلتے ہوئے ایک کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے ایک پارک دیکھا۔ اس نے سوچا ذرا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہلکی سی چہل قدمی کر لی جائے، لیکن جیسے ہی وہ پارک میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں ایک بینچ پر جا کر ٹھہر اٹھی، آنکھیں حیران ہو گئیں، سانسیں رک گئی۔ وہی فاروق تھا، اپنی رکشہ چھوڑے، گھر کو بھول کر ایک اجنبی منظر۔ سلمیٰ کے دل پر قہر بن کر ٹوٹا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کرے گی۔ شام کو جب گھر واپس فاروق آیا تو سلمیٰ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ فاروق یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت کون تھی جس کے ساتھ تم پارک میں بیٹھے تھے؟ تم مزدوری نہیں کرتے، گھر کا حال دیکھو، ہماری بچی ہے
اور تم آوارہ گردی میں لگ گئے ہو، یہ سب کب تک چلے گا؟ فاروق آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ سلمیٰ کے منہ پر مارا۔ خبردار دوبارہ میرے معاملوں میں دخل اندازی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اسے خبر ہی نہ رہی کہ تھپڑ کے زور سے سلمیٰ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے اس کے سر میں اتنی زور سے چوٹ لگی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون بہتا گیا۔ خون اتنا بہہ گیا کہ اس کی جان چلی گئی۔ پورا دن گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو فاروق گھر آیا۔ اس نے چاروں طرف نظر پھیری تو اسے کہیں بھی وہ نظر نہ آئی۔ وہ غصے سے کمرے میں گیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے زمین پر بے جان سا وجود سلمیٰ کا تھا۔ فاروق کے ہوش و حواس اڑ گئے جب اس نے خون میں سلمیٰ کو دیکھا، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھا، خون کے دھبے صاف کیے اور رونے چلانے لگا۔ شور سن کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فاروق نے سب کو یہی بتایا کہ زمین پر گری ہوئی تھی اور کیسے مر گئی وہ نہیں جانتا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ گاؤں والے بھی فاروق کی بات پر یقین کر گئے۔ آخرکار فاروق اور سلمیٰ کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ اسی طرح سلمیٰ کی تدفین کر دی گئی۔ چھوٹی سی نمرہ ماں کی قبر پر رو رو کر پکارتی رہی، اماں اماں کہاں چلی گئی آپ؟ اب اس کی ہر آواز ہر کسی کے دل کو چیر دیتی تھی، مگر فاروق کے دل پر تو جیسے پردہ پڑ چکا تھا۔ اس کے دماغ اور دل میں بار بار وہی عورت گھوم رہی تھی جس کے ساتھ اس کے دن رات کے خواب جڑے ہوئے تھے۔ چند ہی دنوں بعد عورت وہ شازیہ فاروق کے گھر میں دلہن بن کر داخل ہوئی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے مسکرا کر بولی، فاروق تم فکر مت کرو، میں تمہارے گھر کا بہترین خیال رکھوں گی۔ فاروق بھی مسکرایا۔ نمرہ حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ شازیہ نے بے شک سب کے سامنے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ چند ہی دنوں میں ذرا سی غلطی پر مار پیٹ عام ہو گئی۔ ننھی سی بچی دن رات ڈری سہمی رہتی، مگر اپنے باپ کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ فاروق تو شاید شازیہ کے جادو میں بندھا تھا، بیٹی کے دکھ اور آنسوؤں سے بے خبر رہا۔ یوں ہی دن، ہفتے، مہینہ اور سال گزر گئے۔ نمرہ بڑی ہوتی گئی، مگر اس کی زندگی پر درد اور ظلم کی چھاپ گہری ہوتی گئی۔ ایک ہی اس کی روٹین تھی، ہر دن ڈانٹ، ہر دن مار۔ پھر ایک دن شازیہ نے ایک نیا کھیل کھیلا۔ اس نے نمرہ سے کہا، باہر جاؤ، ساگ چن کر لاؤ۔ نمرہ چپ چاپ گٹھر اٹھائے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد فاروق گھر آیا تو دیکھا شازیہ آنگن میں بیٹھی رو رہی ہے۔ فاروق کے قدم رک گئے۔ یہ کیا ہوا شازیہ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آواز دیتا ہوا بولا تو اس نے کہا، شازیہ نے، فاروق تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی، مگر میں تو حیران ہوں، اس کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ الزام اس کے دل میں ایک پل کے لیے شک نہ آیا کہ جس بیٹی کو اس نے کبھی پیار سے نہیں دیکھا، جسے کبھی گلے نہ لگایا، اس کی معصومیت پر یقین کرنے کی بجائے اس نے اندھا دھند شازیہ پر یقین کیا۔ شام ڈھلے جب نمرہ گھر واپس لوٹی تو اس نے باپ کو صحن میں غصے سے ٹہلتے دیکھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائی کہ فاروق نے لپک کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ نمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے بسی سے باپ کو دیکھا جس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس پر چیخ اٹھا، خاموش ہو جاؤ، زبان چلا رہی ہو۔ وہ جب کہنے لگی کہ مجھے کیا بابا میں نے کیا کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر دوبارہ گھر سے باہر قدم رکھا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنا انجام یاد رکھنا۔ نمرہ کے آنسو ٹوٹے موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کاش بابا نے کبھی مجھے ماں کی طرف پیار سے گلے لگایا ہوتا، مگر فاروق نے ہمیشہ شازیہ کی بیٹی کو تو جیسے کبھی چاہا ہی نہ تھا۔ فاروق کام پر جا چکا تھا۔ گھر میں اکیلی شازیہ اب اپنی اصلی شکل میں سامنے آ گئی تھی۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور نمرہ کو بے رحمی سے پیٹنے لگی۔ تو میری بات نہیں مانے گی، تو مجھے ماں نہیں مانے گی؟ نمرہ کی چیخیں صحن میں گونجتی رہیں، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ اگر تو نے اسی وقت گھر نہ چھوڑا تو قسم ہے میں تجھے زندہ جلا دوں گی۔ نمرہ کا دل حلق میں آ گیا۔ خوف سے اس کے وجود کو جکڑا اور وہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے پاؤں چھڑوائے اور کہا، بھاگ جا، اگر دوبارہ کبھی واپس آئی یا اپنے باپ کو کچھ بتایا تو اپنی جان سے جائے گی۔ نمرہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جیسے ہی شازیہ نے ہاتھ چھوڑے، نمرہ ننگے پیر دوڑ پڑی۔ آنکھیں اور لبوں پر بس ایک ہی نام اماں نکلتا گیا۔ آخرکار وہ ایک سنسان سڑک پر پہنچی۔ سڑک شہر کی جانب جاتی تھی اور نمرہ قدم بقدم اس کی طرف چل رہی تھی۔ نہ اسے منزل کا علم تھا، نہ مستقبل کا، بس اتنا یقین تھا کہ جس گھر میں اس نے ہوش سنبھالا تھا وہاں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہ بچی۔ ماں کے گزر جانے کے بعد اسے سکون کا لمحہ نصیب نہ ہوا تھا۔ ہر رات وہ تکیے سے منہ چھپا کر ماں کو پکارتی تھی اور آج تو جیسے قسمت نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ نمرہ ننگے پیر سڑک پر آنے کے لیے نکل آئی۔ شور، گاڑیوں کے دوڑتے بھاگتے لوگ اور بجلی کی روشنیوں سے جگمگاتا ماحول سب اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کی نظریں سڑک کے کنارے ایک بھکارن پر جا کے ٹھہری اور وہ ہر راہ چلتے کے آگے ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر کوئی اس پر نظر ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نمرہ کے دل میں ایک عجیب سی اداسی دوڑ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔
तो वो धीरे धीरे उस भिखारन के पास गई और सहमी आवाज़ में बोली, माँ जी क्या इस शहर में मुझे भी जगह मिल सकती है? भिखारन ने इसे ऊपर से नीचे तक गौर तक से देखा, फिर कड़वी हकीकत के लहजे में बोली, ऐ लड़की, यहाँ सुतेली माँ और माँ जी मजदूरी मिल सकती है और कुछ नहीं मिल सकता। सुतेली माँ थी तुम्हारी। भिखारन ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ पर मतलब कोई मजदूरी नहीं देता। अगर कुछ कमाना चाहती हो तो मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। ये सुनकर निम्रा का दिल मजीद बोझल होता गया, मगर मजबूरियाँ इंसान को ज़िंदा रखने के लिए इससे बहुत कुछ करवा देती हैं। और फिर अगले ही लम्हे वो भी एक कटोरा हाथ में लिए भिखारन के साथ सड़क पर खड़ी थी। सिग्नल पर रुकती गाड़ियों के करीब जाकर हाथ फैलाना इसके लिए अजनबी था, मगर भूख की शिद्दत ने शर्म को पीछे छोड़ दिया। दिन ढले तक निम्रा के कटोरे में एक वक्त का खाना खरीद सकने की खाना आ गया था। उसके चेहरे पर थकी हुई सी मुस्कुराहट उभर आई। पास ही एक औरत एक रेहड़ी सी लिए खड़ी थी। इसने बिरयानी खरीदी और सड़क के किनारे आकर बैठ गई। भूख ऐसी थी कि चंद लुकमे में ही वो बिरयानी ख़त्म हो गई। प्लेट खाली हो चुकी थी, मगर दिल में इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो रही थी। निम्रा दूसरे भिखारियों के साथ सड़क के किनारे लेट गई। ठंडी ज़मीन इसका बिस्तर और आसमान इसकी चादर। आंखों में आंसू। जल्दी नींद की गहरी वादियों में खो गई। उधर शाजिया पागलों की तरह बाल बिखराए ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फ़रूक परेशान होकर बोला, क्या हुआ शाजिया, ये हालत क्यों है तुम्हारी? शाजिया, फ़रूक तुम्हारी बेटी निम्रा, वो भाग गई किसी के साथ, ये ख़त छोड़ कर गई है। फ़रूक के पैरों तले ज़मीन निकल गई। कांपते हाथों से ख़त पकड़ा और जैसे अल्फाज आंखों के सामने इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर मुझे कहीं भी मिली तो कसम खाता हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ये कहकर वो तूफान की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। कदमों की धमक सहन से दूर होती गई। फ़रूक की पुश्त के पीछे शाजिया शैतानी मुस्कुराहट के साथ बैठी रही। इसकी आंखों में चमक थी। निम्रा इसके आज वो हमेशा के लिए वो रुकावट दूर हो गई थी। वो तेज़ी से अंदर कमरे में गई, अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर वो पैसे जो शाजिया ने बहाने बहाने से फ़रूक से इकट्ठे कर लिए थे, फिर दूसरी दराज की तरफ पलटी। जैसे इसने दरवाज़ खोली, आंखें लालच से जगमगा उठी। अंदर 2 नोटों की गड्डियाँ रखी थी। वो पैसे जो फ़रूक ने पिछले साल ज़मीन बेचकर एहतियातन रखे थे ताकि किसी मुसीबत में काम आए। ज़मीन भी वही थी जो फ़रूक के बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। शाजिया के होंठों पर और भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। इसके दिमाग काम करने लगा। लम्हों में इसने दराज बंद कर दिया। मसनूई दुख के नकाब के साथ बाहर सैन में आकर बैठ गई। अब गाँव की कुछ औरतें इसके घर आई थी। वो अफसोस जिता रही थी, बेटी भाग गई। शाजिया ने रोते हुए सर हिलाया और आहें भरने लगी। हमदर्दी के इन लफ्ज़ों को वो अंदर ही अंदर मज़े से समेट रही थी, जैसे ये भी इसका खेल का हिस्सा। वक्त आगे बढ़ता रहा। फ़ारूक दिन रात मारा मारा गलियों और देहातियों में फिरता रहा। इसके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि आग भरी हुई थी। जहाँ निम्रा का नाम आता उसकी आंखें खून उगलने लगती। वो निम्रा को ढूंढ कर कत्ल करने के ख्वाब देख रहा था और शाजिया फ़रूक की आंखों पर अंधा एतमाद जमाए बैठी थी। वो हर दिन अपनी मकारी में कामयाब होती जा रही थी और उधर निम्रा बेबस हुई भीख मांगती। जो कुछ मिलता वो खाती और फिर फुटपाथ पर ही सो जाती। माँ के बाद इसे सुकून का लम्हा मुयस्सर ही ना आया। एक दिन दोपहर के वक्त वो सड़क के किनारे बैठी थी, गहरी सोचों में गर्क थी। आंखों में दुख के साए थे। अचानक एक गाड़ी आकर करीब रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स उतरा। उम्र 50 साल थी। शक्ल से अमीर मालूम होता था। वो गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि अचानक इसकी जेब से बटुआ फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। निम्रा ने यह मंजर फ़ौरन देखा। झट से उठी और दौड़कर बटुआ उठाए आवाज़ दी, बात सुने अंकल, आपका पर्स गिर गया। वो शख्स चौंक कर पलटा। सामने एक 17 से 18 साल की लड़की खड़ी थी, मगर आंखों में मासूमियत की झलक। इसने आगे बढ़कर बटुआ इसे पकड़ा दिया और धीरे से कहा, ये लीजिए, इसमें पैसे होंगे, अमानत है आपकी। वो बोला, बेटी बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कुछ कीमती कागजात भी थे। अगर ये खो जाता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। निम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था अंकल। आदमी चंद लम्हे से देखता रहा और फिर नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या कर रही? निम्रा के लब कपा उठे। निम्रा के लब कपा गए। बमुश्किल बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ, सड़कों पर भीख मांग कर अपना गुजारा करती हूँ, कोई मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम वहाँ मुलाजमत कर सकती हो, खाने पीने की तंगी नहीं होगी और तुम्हें वहाँ इज्जत भी मिलेगी। निम्रा लरजती आवाज़ में बोली, क्या वाकई आप मुझे काम पर रखेंगे? अंकल, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आदमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सर हिलाया और कहा, बेटी आओ मेरे साथ। यूँ वो उसे अपने वसी और इस बंगले की तरफ रवाना हो गया। निम्रा की किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो शख्स निम्रा को अपने साथ उस आलीशान हवेली नुमा बंगले में ले आया। निम्रा ने ज़िंदगी में इतनी आलीशान जगह पहली बार देखी थी। निम्रा के होश व हवास ही
کھو رہے تھے۔ بنگلے کے اندر ایک باوقار عورت کھڑی تھی، عمر تقریباً 50 سال کے قریب۔ اس نے شوہر سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ شخص مسکرا کے بولا، یہ مجھے سڑک پر ملی تھی، اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، اسے کام کی ضرورت تھی تو میں اسے گھر لے آیا ہوں، اسے ملازمت دے دو۔ عورت نے شفقت بھری نگاہوں سے نمرا کو دیکھا اور کہا، بیٹی اندر آؤ، یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ نمرا کے دل میں پہلی بار سکون اترا، اسے رہنے کے لیے صرف ایک صاف ستھرا کمرہ دیا گیا، پہننے کے لیے نئے کپڑے اور کھانے کو کچھ کھانا۔ وہ دن رات دل لگا کر کام کرتی مگر جب کبھی ماں کی یاد آتی تو دل جیسے بکھر جاتا۔ ایک بار وہ بیٹھی پھوٹی رو رہی تھی، آنسو گالوں سے بہہ رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، بنگلے کی مالکن اندر آئی۔ اس نے نمرا کو روتے دیکھا تو نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ نمرا سے ضبط نہ ہوا، روتے روتے اس نے اپنی پوری داستان کہہ ڈالی، ماں کی موت، سوتیلی ماں کا ظلم، باپ کا غصہ، بھٹکتی زندگی۔ مالکن کے دل پر یہ سب سن کر چوٹ لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر سر پر ہاتھ رکھ اور کہا، فکر نہ کرو بیٹی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا گیا۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا۔ بنگلے کا مالک کا اکلوتا بیٹا شہروز برسوں بعد بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کے لیے جشن کا سماں تھا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ آخرکار فنکشن گھر میں رکھ دیا گیا اور پھر جب مہمان آنا شروع ہوئے تو سب کی نظریں پہلی بار نمرا پر جاتی، کیونکہ وہ سادہ معصوم سی لڑکی سادہ سے لباس میں جھکی جھکی نظریں لیے وہیں کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت اور سچائی نے شہروز کے دل کو چھو لیا۔ بعد میں ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل کا بھی دکھ سے بھر آیا۔ وہ بار بار سوچتا تھا کہ اتنی نیک اور معصوم لڑکی نے آخر اتنا درد کیوں سہا۔ شہروز روشنیوں اور اچھے جگہوں سے لوٹ کر آیا تھا۔ جب حویلی میں داخل ہوا تو سب نے اسے گلہ لگایا، مگر اس کی نظریں پہلی بار نمرا پر جا گئیں، کیونکہ وہ معصوم چہرے والی تھی، اور پھر یہی بات اس کے دل کو چھو گئی۔ اور پھر نمرا کے لیے شہروز کے دل میں ایک محبت اور پاکیزہ رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ شہروز کو خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ کب نمرا کی مسکراہٹ اور معصومیت میں گرفتار ہو گیا۔ ایک دن اس نے والدین کے سامنے دل کی بات رکھ دی۔ والدین تو پہلے حیران رہ گئے، لیکن وہ تنگ نظر لوگ نہ تھے، ان کے نزدیک بیٹے کی خوشی سب کچھ تھا۔ نمرا کو عزت اور احترام سے انہوں نے بلایا، اس کی رائے معلوم کی کہ وہ کہاں گاؤں میں پلنے والی مظلوم لڑکی اور کہاں ایک شہزادہ سا نوجوان اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا، مگر نصیب تو اللہ لکھتا ہے۔ یوں دونوں کا نکاح ہوا۔ حویلی میں شاندار دعوت رکھی گئی، روشنیاں، ہنسی خوشی، مبارکبادوں کا شور۔ نمرا اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آج وہ اس حویلی کو بار بار دل ہی دل میں دیکھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، یا اللہ تیرا بہت کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا میرے لیے انعام عطا کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف شازیہ جیسے موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن جب فاروق کام کے لیے نکلا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آج جو سب کچھ تیار ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ دونوں نے مل کر تیزی سے سامان سمیٹا، الماریوں سے سب کچھ، نوٹوں کی گڈیاں، ساز و سامان، سب کچھ اس نے اپنے ساتھ بوریوں میں بھر لیا اور پھر اپنے عاشق کے ساتھ سب کچھ لے کر رفع چکر ہو گئی۔ شام کو جب فاروق گھر آیا تو شازیہ کہیں نظر نہ آئی۔ حیرانی اور بے چینی میں وہ تھا کہ جب دیکھا تو سارا ساز و سامان، زیورات، پیسے غائب، وہ جیسے پتھر کا مورت بن گیا۔ اس لمحے اس کی نظر میز پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ فاروق، میں اپنے عاشق کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں نے تم سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی۔ زمین کے جو پیسے تھے وہ اب میرے لیے کافی ہیں۔ یہ گھر، یہ رشتہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور ہاں، تمہاری بیٹی کو بھی اس گھر سے میں نے نکالا تھا۔ اب چاہو تو ڈھونڈ لینا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اسے یاد آئی، اسی عورت کی خاطر اس نے اپنی نیک بیوی سلمیٰ کو کھو دیا، اسے دھوکے میں مار ڈالا، اپنی بیٹی نمرا کو ظالم ہاتھوں کے سپرد کر دیا، ساری زندگی سے اپنا پیار نہ دے سکا، اور جسے سب کچھ کیا وہ آج اس کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئی تھی۔ فاروق زمین پر گر پڑا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنکھوں میں بہتے آنسو اس زمین کو تر کر رہے تھے۔ دل کے درد نے اچانک شدت اختیار کی اور پھر ایک بھاری جھٹکا اس کے جسم پر فالج کا دوڑا پڑ گیا۔ چند لمحوں میں اس کی ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی اور وہ اب کمرے میں پڑا بس زندگی کے فیصلوں پر افسوس کر رہا تھا۔ کچھ دن تو گاؤں والوں نے اس کا خیال رکھا اور پھر ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ یوں اپنی ٹوٹی زندگی اور معذور ٹانگ کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا، جہاں کل تک وہ ہمیشہ رکشہ دوڑاتا تھا۔ آج وہی فاروق ہر سگنل پر رکنے والی گاڑیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ لوگ اس کے آگے بھیک ڈال رہے تھے اور وہ اپنی زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ ایک روز سگنل پر ایک چمچماتی شاندار گاڑی آ کر رکی۔ فاروق اپنی بھیک والی پرانی
व्हील चेयर को घसीट कर शहर की सड़कों पर निकल आया था। फिर वो कहने लगा, प्लीज़ मुझे कुछ दे दें, मुझे कुछ भीख दे दें, मुझे कुछ पैसे दे दें। गाड़ी वालों ने तरस खाकर चंद नोट निकाले और फ़ारूक के कटोरे में डाल दिए। फ़ारूक ने शुक्रिया अदा करके ने को सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र गाड़ी के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की सादा सी मगर कीमती लिबास पहने, हाथ में मोबाइल लिए मसरूफ़ सी बैठी थी। फ़ारूक की सांस जैसे रुक गई। आंखों से बहते आंसुओं के साथ लरजती आवाज़ में निकला, निम्रा मेरी बेटी। निम्रा ने ये आवाज़ सुनी तो चौंक कर सर उठाया। निगाहें सामने गई तो उसने देखा चेयर पर बैठा, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में पछतावे के साए, हाथ में कटोरे लिए भीख मांग रहा था। वो लम्हा निम्रा के लिए ख्वाब और हकीकत के बीच फंस के आंखों के सामने एक शख्स जो कभी इसका बाप था आज यूं जलीलो खार हालत में था। अगर सिग्नल बंद होता तो वो देखती, मगर वो खुल गया। गाड़ी आगे बढ़ गई थी, आंखों में आंसू आ गए। घर पहुंचते वो फूट फूट कर रोती रही। शहरोज़ ने परेशानी से पूछा, निम्रा क्या हुआ? निम्रा ने हिचकियों में सारी बात कह सुनाई। वो जैसा भी था निम्रा, वो तुम्हारा बाप है, हमें इसके पास जाना चाहिए। निम्रा ने रोते हुए सर हिलाए, नहीं शहरोज़, मैं नहीं जाऊंगी। इसने कभी हमें अपनाया नहीं, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मुझे सौतेली माँ के जुल्म के हवाले किया। अगर आज वो इस हाल में है तो ये सब इसके अपने फैसलों का नतीजा है। उधर दूसरी तरफ फ़ारूक चीखता रोता सड़क पर बैठा गाड़ी में जाता देख रहा था। आंखों में पछतावे का समंदर था। काश काश अपनी बीवी सलमा को ना खोता, काश अपनी बेटी से मुंह न मोड़ता तो आज इस हाल में ना होता। इसी लम्हे एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर आए। लम्हों में फ़ारूक की इसने टक्कर मार दी और फिर इसका जिस्म ज़मीन पर उछला और सड़क पर बेदम हो गया। चारों तरफ खून फैल गया। लोग जमा हुए मगर कोई हाथ लगाने को तैयार ना था। हर कोई पुलिस केस से डर रहा था। चंद मिनट में फ़ारूक की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सड़क गवाही दे रही थी कि गुनाह और गफलत का अंजाम सिर्फ जिल्लत और मौत है। दूसरी तरफ शहरोज़ के बार बार समझाने पर बिलाखिर निम्र ने हौसला किया और इसी मकाम पर वापस आई। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो वो मंजर दिल दहला देने वाला था। फ़ारूक सड़क पर बेजान पड़ा था। इसकी आखिरी सांसें कपी की निकल चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का हजूम था, कोई देख रहा था, कोई सरगोशियां कर रहा था। निम्रा आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी रही। आवाज़ में बस इतना कह सके कि अब जैसा भी था गलतियों से भरा हुआ, सही सही, मगर वो इसका बाप था और बाप की मौत का सदमा इसको तोड़ देने वाला था। वो कफन दफन का बंदोबस्त के करीब एक कब्रिस्तान में फ़ारूक को दफन कर दिया। निम्रा खामोशी से बाप की कब्र के सराहने खड़ी, दुआ के लिए हाथ उठाकर कि अल्लाह इंसाफ करने वाला। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, गुनाह और जुल्म का अंजाम बुरा ही निकलता है। निम्रा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे अंधेरों से निकाल कर इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी दी। आसमान पर शाम की लाली फैल रही थी। कब्र के गिर्द खामोशी छाई हुई थी और वो लम्हा इस बात का ऐलान कर रहा था कि इंसान का असल सरमाया सिर्फ नेक अमाल है। जब इंसान सब्र करता है, अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, तो अल्लाह ताला इसे सब्र का इनाम ज़रूर देता है। कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह ताला जिसको चाहता है नवाजता जाता है। इतना नवाजता है कि इंसान अल्लाह ताला की नवाजिश पर खुशी से झूम उठता है। बिल्कुल, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए कि सब्र का इनाम कैसे मिलता है।